ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال تو خیر اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت گزار لیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب آسان وقت آ گیا آگے، اس کی سرٹنٹی ہے انہیں، تبھی انہوں نے یہ پوزیشن لے لی ہے. ڈاکٹر صاحب 26 نومبر کے واقعے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. جب کوئی بندہ قتل کر لیتا ہے، میں نے قاتلوں کے جیلوں میں انٹرویو کیے ہیں، میں نے 10 سال جیلوں میں گزارے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایوے نہیں گزارے. جب کوئی قتل کر لیتا ہے بظاہر وہ کمپوزڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے باطن پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے. کہیں سے شروع کر دیے گا اقبال صاحب سے. اقبال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی بالکل. آپ اپنا کمنٹ دے دیں، پھر ہم واٹس ایپ کا ان کے ساتھ کنٹینیو کر لیتے ہیں بعد میں. یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو سخت بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے اور یہ کہا یہ اردلی ہیں اور یہ ایسا ویسا، انہوں نے سب کو ہی فارغ کر دیا اس معاملے سے، تو کیا ریزن ہے اس طرح کے سخت بیان دینے کی؟ سر صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ظاہر میں نے دوستوں کی باتیں تو سنی ہیں لیکن میری آواز نہیں جا رہی تھی. میری فوٹو بھی انٹرنیٹ زمانہ ہے اور بڑی کامیاب حکومت ہے کہ 1.80 یعنی بلین ڈالر کا جو انٹرنیٹ کا نقصان ہوا ہے یہ ڈیٹا ہے. اس میں سب لوگ سفر ہو رہے ہیں، کوئی ڈاٹا اکٹھا ہوا ہے کوئی نہیں ہوا، برائے مخالفت نہیں ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب دونوں فریقین کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، اس سے مذاکرات نہیں کرنے، اور جو حکومت تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ کیوں آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے. تو دونوں ہی فریقین جو ہے ایکسپوز ہو گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے ضد کر کے انہوں نے کہا ہم مذاکرات کریں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اینڈ پر زیادہ صورتحال اس لیے ایکسپوز ہوئی ہے کہ جو عرفان صدیقی صاحب اس کمیٹی کے اسپوکس مین بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں جو مذاکرات کمیٹی ہے، انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا کہ ملاقات کرانے میں حرج کیا تھا. یعنی وجہ تو یہ ہے کہ اگر ایک فریق جو حکومت میں ہے اور بڑی تگڑی حکومت میں ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم ان کے مسئلے حل کرتے ہیں، بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ سیپریٹ ملاقات بھی نہیں کروا سک رہے. وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ملاقات وہ کہتے ہیں، کل بلکہ ٹانٹ کی کئی کچھ منسٹرز نے کہ وہ ایکسکلوسیو دھوپ میں بیٹھ کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کیا اگر اپنی مشاورتی کمیٹی کو وہ کوئی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں، اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ اس طور پر تو لے آئیں نا. اب آپ دیکھیں نا کہ ان کی پنجاب اسمبلی میں بھی، آج پنجاب اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی نے کہا جب تک، یعنی یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، ہمارے لوگوں کو آپ بلا وجہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، تو ہم اس اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتے. بلکہ جو اپوزیشن لیڈر احمد ملک بچر صاحب ہیں، ان کا کہ یہاں اپوزیشن لیڈر ہوں میں، یہاں مجھے کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو میں کیا کروں. صورتحال یہ ہے کہ حکومت دعویٰ کرتی ہے، ظاہر ہے کہ لگتی ہے کہ حکومت ہے، تو وہ دعویٰ سچ ثابت ہو جائے کہ ان کے کوئی پلے غالباً کوئی چیز نہیں ہے. جو ایک قیدی کی ملاقات نہیں کروا سک رہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے مجھے بتائیے. اور کچھ ان کو کہا کہ جو پکا جی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جب یہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ معاملہ حل ہو جائے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ یہ اجازت کیوں نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ ملاقات کروا دیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بھی یہ ہے بڑی گیم. اب یہ ہے کہ حکومت کو، اب میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ تو ہم نہیں بلیم کر سکتے کیونکہ پاکستان میں آپ بھی رہتے ہیں، سارے رہتے ہیں، حقائق کچھ اور ہیں. وجہ یہ ہے کہ حکومت کو مذاکرات کی دعوت تو دی ہے، لیکن ان کو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی آپ باتیں شاتیں کر لیا کریں. تو اگر وہ خوش ہوتے تو مذاکرات جو ہے وہ ملاقات کیا روزانہ ملاقات ہو جاتی، اس میں کون سی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی اس وقت میں سمجھتا ہوں، وہ جو آپ نے 20 جنوری کی بات کی ہے، دونوں فریقین کئی دفعہ اس پر تجزیہ ہوا کہ دونوں فریقین کو چاہیے کہ 20 جنوری سے پہلے اپنے مسائل حل کر لیں. صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے کہ میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا، مسئلہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا تو دوبارہ نقشہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے. تو وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ جو یونائٹڈ نیشن اپنا امریکہ کی ہے، اس پاکستان کو اتنا بڑا ریلیونٹ بھی نہیں ہے کہ بھی اس کے متعلق وہ ساری سوچ رکھیں. جہاں جو بھی آئے گا کچھ نہ کوئی مطالبے ماننے پڑیں گے، اور یہ بھی حکومت کوشش کر رہی ہے اگر مطالبے منوانا ہے تو ہم تو حاضر ہیں، لیکن ابھی بات بن نہیں رہی.
بات بن نہیں رہی ہے بٹ صاحب، یہ صورتحال ہے، بات بن نہیں رہی ہے، تو یہ تو کافی کمپلیکیٹڈ ہے صورت. اٹس ناٹ سو سمپل کہ یہ اسٹیبلشمنٹ از انڈر پریشر. یہ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہی ہیں پریشرز. تو پلیز مائک کھولیے گا، اپنا مائک کھولیے گا سر. جی جی پلیز ناؤ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو سر. جی ڈاکٹر صاحب، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کیوں ہم تلبیس لفظی سے کام لیتے ہیں؟ فوج کہے کوئی حرج نہیں ہے، کیوں آپ ڈرتے ہیں؟ کیوں آپ خائف ہیں؟ کہیے نا فوج. ہاں سنیے، اب سنیے. جتنا طاقتور آپ انہیں سمجھتے ہیں نا وردیوں میں ملبوس جب ہوتے ہیں، یہ اتنے طاقتور نہیں ہے. میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پر بتاتا ہوں. ذرا باہر سے پریشر آئے تو ان کے تلووں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو علم ہے، مجھے علم ہے کہ 25 کروڑ عوام میں سے 24.5 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، بد دعائیں دے رہی ہے انہیں. فوجیوں کے گھروں کی عورتیں اور بچے پوچھتے ہیں کہ پاپا کیا کر رہے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کور کمانڈرز کے اندر اب یک رائے نہیں پائی جاتی. اب ماتھوں کی شکنیں کچھ اور کہہ رہی. میری بات سن لیں، مجھے کہنے تو دے. وہ پھر رک جاتے، بھلے 1 منٹ کہنے دے لیکن بغیر انٹرپشن کے مجھے کہنے دے. ٹھیک ہے سر. اندر جو جی ایچ کیو کی صورتحال ہے وہ تبدیل شدہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمی چیف جو ہے، جس طرح اللہ واحد وہ خالق بھی ہے اور مقتدر بھی ہے، اسی طرح فوج کے اندر چیف. لیکن آپ کو یاد ہوگا، میں کہتا ہوں، میں نے 9.25 سال گزارے ہیں ضیاء الحق کے دور میں، ماشاء اللہ کے بدترین. ضیاء الحق ماشاء اللہ نہیں لگانا چاہتا تھا. جب لاہور میں لائن کھینچی گئی، بھٹی صاحب گواہ ہے، تو کہا گیا کہ اگر کوئی لائن کراس کرے گولی چلا دو. لائن کراس ہوگی، گولی نہیں چلے گی. جب سرزنش ہوئی افسران کی تو 3 بریگیڈیئرز نے استعفیٰ دے دیا، 4 کرنل چلے گئے، 2 میجروں نے کام بھی نہیں کرتے. ترتھلی پڑ گئی، ترتھلی پنجابی میں کوئی متبادل نہیں ہے فوج کے اندر. اور ضیاء الحق کو طلب کر دیا گیا کہ جناب یہ صورتحال ہے، اب تو معاملات ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے آپس سے پیک دے الیکشن کروا دیں گے. سر اس وقت وہی پوزیشن جو ہے جی ایچ کیو کے اندر ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں ذمہ دار ہوں جو آپ کو کہہ رہا ہوں میں، اور میں اپنی خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے. ایک وہ صورتحال ہے. اب یہ ہے جی دونوں ایکسپوز ہو گئے. بھئی ایکسپوز کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا جی ڈنڈے کے زور پر انہیں بٹھایا گیا ہے. یہ فارم 47 والے، یہ یاد ہے آپ کو، یہ سیالکوٹ کا خواجہ یورینل اور یہ رانا سناک کریمنلز آدمی یہ کہا کرتے تھے کہ جناب جب تک یہ 9 مئی پہ معافی نہیں مانگے گا اس سے بات ہی نہیں ہو سکتی. کدھر گئی معافی؟ جب اگلوں کا چلو چپ کر کے بیٹھو، بیٹھے ہوئے. رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، دیکھیے گھبرائے کیا. یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تھک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں اندر سے. لہذا ہاں رہ گئی بات، میں کبھی بھی نہیں چاہتا کسی ساورن کنٹری کے اندر کوئی دوسرا جو ہے کسی کو ڈکٹیٹ کرے. لیکن آپ چیزوں کو ایسے نہ لے، کوئی استثنائی صورت احوال بھی ہوتی ہے. ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی کچھ عمران خان کے ساتھ، اتفاق کی بات. ایک درد مشترک ہے ان دونوں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ توپے بھیج دے گا، طیارے بھیج دے گا کہ اسے رہا کرو، لیکن نہیں، ان کی جرات، ان کی جسارت. کیا یہ ممکن ہے کہ دربار سجا ہو، چیف آف آرمی صاحب کسی میجر کو کہ سٹینڈ اپ، اور میجر کہ میں نہیں اٹھتا؟ ان کی کیا جرات ہے؟ یہاں تو آپ کے ریٹائرڈ آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ اس وقت تک آرمی چیف نہیں لگایا جاتا جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ آئے. آپ کا وہ بریگیڈیئر جس نے میجر جنرل بنا ہوتا ہے، میجر جنرل بننے سے پہلے 6 مہینے وہاں برین واشنگ کروا کے آتا ہے امریکہ سے. وہ اگر تمام کیپٹلسٹ ورلڈ کو کہہ دے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقائے کار کو، امریکہ کہنا ٹگا نہ دیو نہ منگتے نو، آپ تو مہینہ نہیں چل سکتے، آپ تو فوج کی تنخواہ نہیں دے سکتے، آپ تو پولیس، آپ تو سروسز کی وہ ادائیگیاں نہیں کر سکتے. تو بڑھ کے مارتے نہیں. آپ دیکھتے ہو ہم جی برداشت کر لیں گے، ہم سہ لیں گے. جی 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 ہم سہ لیں گے. یہ کنونسنگ بات. جی 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 گزار یہ ہے کہ میرا تکیہ اس میں نہیں ہے. میرا تکیہ عوام پہ ہے، عوام کی رائے پر ہے، خلق خدا پر ہے. ساری خلق خدا لگی ہوئی ہے لان تان کرنے کے لیے، جنہوں نے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. جمہوریت جیسی بھی تھی اس کا چہرہ مزید بگاڑ دیا. آئین جیسا تیسا تھا اسے پھاڑ کے ردی کر کے سیاہی پھینک دی.
अदारों ये- को बदनाम करके रख दिया, अवाम का रियासत पर से एतमाद इस तरह मजरू किया कि रियासत का नाम आता है तो लोगों की जुबान पर गाली आती है। यहां तक पहुंचा दिया आपके पाकिस्तान को, और कहां ले जाएंगे? बलूचिस्तान सुलग रहा है, मैं कह चुका हूं, और मैं पिछले 4 महीने में, आप मुझे कह रहे थे, याद है आपको, मैंने कहा कि जिस तरह भारत आपका दुश्मन है, यही दुश्मनी आपकी होने जा रही है चीन के साथ। 26.6 बिलियन US डॉलर मांग रहा है आपसे, वो वापस अपने सिपैक की जगह वो चाबहार से अपना रास्ता निकाल रहा है। मेरी गुजारिश सुन ले। रही बात ग्वादर को वो बचा लेगा, उसे पता है कि बलूचिस्तान इस्लामाबाद के साथ रहने का नहीं। KPK भी उभर रहा है लावे की तरह। तो डॉक्टर साहब, चीखिए, चिल्लाइए, शोर मचाइए कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, इसे बचाओ, कौम को आवाज दिए। ले डूबेंगे इनमें से नजर को, किधर है क्या नहीं, किधर है बाजवा, किधर है रहील शरीफ, ये तो चले जाएंगे। आपको और मुझे यहां रहना है, आज वक्त है। तारीख की आंख देख रही है कौन कहां खड़ा है, खड़ा रहने दे, जो कुछ मुकद्दर है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तब्दीली दस्तक दे रही है। इमरान खान को ये ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते जेल में, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं। ये बात तो समझ में आ रही है कि ज़ाहिर है ज्यादा देर नहीं रह सकते।